السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، آپ نے ارکان اسلام کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج ہم ارکان اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن ہے اس بات کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کی زبان سے گواہی دینا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صرف مالداروں پر فرض ہے۔ یعنی جو شریعت کے اعتبار سے مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت کے اعتبار سے مالدار وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یا پیسہ موجود ہو، یا سب ملا کر کے، یعنی اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے اور کچھ اس کا مال تجارت ہے، وہ سب ملا کر کے اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے وہ مالدار ہے۔ اس پر سال گزرنے پر اپنے کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا۔ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر پورے سال میں 1 مہینہ یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ 5واں رکن ہے حج کرنا۔ حج کرنا ہر اس مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت بھی ہو اور صحت اور تندرستی بھی ہو جو وہاں آسانی سے پہنچ سکتا ہو، ارکان کو ادا کر سکتا ہو۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، جسمانی صحت دی ہو اور وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، ہر اس مسلمان مرد و عورت، عاقل، بالغ پر حج فرض ہے۔ یہ 5 رکن ارکان اسلام کہلاتے ہیں: کلمہ شہادت اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔